ارشاد اعظم: ہمیں اس بات کی ہرگز فکر نہیں کرنی کہ خدا کا اسرائیل کے لیے بطور قوم کیا مستقبل کا منصوبہ ہے۔ ہماری آج پہلی توجہ خدا کی یہودیوں اور غیر اقوام کے موجودہ منصوبے پر ہونی چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یوحنا رسول ہمیں اس اصول کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں جب انہوں نے شروع کے ابواب میں یہ الفاظ لکھے ہیں جو آیت 11 سے شروع ہوتی ہے، میں نے اسے خدا کے کفارے کا منصوبہ کہا ہے۔ وہ اپنے گھر آیا، اور یہاں میرے خیال میں یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے وہ ہمارے پاس آیا، ہم اس کے ہیں، ہم تمام انسانیت اس کی خاص مخلوق ہیں، لیکن پھر وہ کہتا ہے اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور یوحنا واضح کرتا ہے جو بعد میں وہ نیکودیمس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یوحنا باب نمبر 3 میں جو نئے سرے سے پیدا ہونے کے تجربے کا سوال کرتا ہے، دیکھیں یوحنا ہمیں اس نئی پیدائش کے تصور سے اس ابتدائی باب میں آگاہ کرتا ہے، اور نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کرنا، اور اگر ہم اسے قبول کریں تو جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ تو میرا یقین ہے کہ یوحنا ہمیں سمجھانے میں مدد کرتا ہے کہ پولوس کی باتوں کا مطلب کیا ہے جو رومیوں 11ویں باب میں لکھا ہے۔ اب پولوس نے ایک شخصی گواہی دی ہے کہ بطور یہودی اس نے نجات دہندے کو رد کر دیا۔ ابتدا میں اس نے تب تک یہی کیا جب تک اس کی دمشق کی راہ پر مسیح کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلا یہودی نہیں تھا جو ایمان لایا، مگر وہ اپنی شخصی گواہی کا استعمال کرتا ہے، اور وہ رومیوں 11ویں باب کی پہلی آیت میں یوں کہتا ہے، پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ خدا چاہے کہ میری قوم نے مسیح یسوع کو بطور مسیحا رد کیا تھا، لیکن ہزاروں یہودی ایمان لائے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں یروشلم میں قائم ہونے والی کلیسیا یہودی ایمانداروں سے تھی۔ رسول بھی یہودی تھے اور ایمان لانے والے بھی۔ شروع میں 3000 لوگ ایمان لائے اور ایماندار بنے، پھر 5000 خاندان ایمان لے کر آئے۔ یہ خدا پرست یہودی تھے، یہودیہ سے دونوں، اور خدا پرست یونانی مائل یہودی پوری رومی دنیا سے تھے، جو رومی دنیا کے مختلف حصوں سے آئے تھے۔ اس لیے بنیادی طور پر وہ کہتا ہے خدا نے اپنی قوم کو بالکل نہیں رد کیا تھا، لیکن وہ مزید تفصیل سے بتاتا ہے کہ اس کا واقعی کیا مطلب ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے جو پولوس نے اس باب میں جاری رہنے والی تفصیل کو ہمیں دکھایا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے، لیکن اسرائیل کے متعلق بطور قوم مستقبل کیا ہے؟ اصل میں ایسا ہے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں بات کرتا ہے جو آنے والے آیات میں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا جنہیں میں نے خدا کا اسرائیل کے لیے منصوبہ کہا ہے۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے نا واقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا۔ یعنی وہ فضل کا دن جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا اور یسوع مسیح آئے گا، اور پھر وہ کہتا ہے اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں بالکل یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا وہ یسوع مسیح کے آنے والے وقت میں تمام اسرائیل کے بارے میں بات کر رہا ہے، یا پھر مکمل اسرائیل کے بارے میں؟ چاہے جیسے بھی ہو، وہ کہتا ہے پورا اسرائیل نجات پائے گا۔ کم از کم ہمیں اس حالت میں یہ معلوم ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا
سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ اب اس نے جو کچھ بھی کہا میں ہر ایک چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک بات پر مجھے بہت یقین ہے، اور وہ یہ ہے، خدا کے پاس اسرائیل کے لیے ایک مستقبل کا منصوبہ ہے۔ اب مسیح میں کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جن میں سے کچھ میرے سے زیادہ ہوشیار یا تیز ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ خدا کا اسرائیل کے لیے کوئی مستقبل کا منصوبہ نہیں ہے، اور یہ کہ تمام وعدے پرانے عہد نامے میں آج یسوع مسیح کی کلیسیا میں پورے ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آج کے دور میں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 1000 سالہ دور میں رہ رہے ہیں، اب ہم علامتی سالوں میں رہ رہے ہیں، جس کا مکاشفہ میں ذکر ملتا ہے۔ ذاتی طور پر میں پرانے عہد نامے کو سمجھ نہیں سکتا، اور نہ ہی یہ سمجھایا جا سکتا ہے وہ سب یسوع مسیح کی کلیسیا میں کیسے پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامے نے اسرائیل اور زمین کے بارے میں کچھ بہت حقیقت پسندانہ بیانات دیے تھے کہ اسرائیل میں کیا ہوگا، اور یہاں پولس اسرائیل کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے اور خدا کی ان کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کا ذکر کرتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ خدا کا اسرائیل کے لیے ایک قوم کے طور پر مستقبل کا منصوبہ ہے۔ دیکھیں، رسولوں نے یسوع کی آسمان پر واپسی سے قبل اسرائیل کے مستقبل کے بارے میں ایک بہت اہم سوال اٹھایا تھا، اور یہ اسرائیل کی قوم کے لیے خدا کا مستقبل کے منصوبے کے ساتھ تھا۔ اور یہاں پر ایک سوال ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اب وہ اسرائیل کی بادشاہت کو ایک قوم کے طور پر سوچ رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یسوع نے اس سوال کا مخصوص جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا، اور یہ وہ بات تھی جو اس نے کہی، اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ اور میرے خیال سے کتاب مقدس کو کم از کم میری مخصوص تفسیر کے مطابق وہ بس یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک دور، ایک وقت آئے گا جب میں اس سوال کا جواب دوں گا، لیکن ابھی وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور وہ ایسا کہتے ہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور یقیناً اس کے نتیجے میں وہ یروشلم سے شروع ہوں گے، اور پھر انہوں نے یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کی۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں ہم شامل ہیں، اور ہم 2000 سالوں سے شریک ہیں۔ ہم جسے کلیسیائی دور کہہ سکتے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں یہودی اور غیر قوام دونوں مسیح کا بدن ہیں۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ جب پولس نے افسیوں کو لکھا تو اس مسئلے کو حل کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ افسیوں کی کلیسیا میں مسئلہ تھا، کیونکہ یہودی ایماندار احساس کرتے تھے کہ وہ خدا کے فضل کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے خاص لوگ تھے۔ اور پولس نے لکھا اور کہا، نہیں، ہم سب مسیح کے بدن میں ایک ہیں۔ اور یہاں جو انہوں نے دوسرے باب کی آیت نمبر 17 میں لکھی ہے، اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ جو لوگ دور تھے وہ کون ہیں؟ اس کمرے میں بہت سے لوگ غیر قوم سے ہیں، بنیادی طور پر وہ استارہ استعمال کرتا ہے، لیکن ہم دور تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو نزدیک ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ ویسے وہ مزید وضاحت کرتا ہے، انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ وہ کون ہے؟ خدا کے لوگ جن کو مصر میں چنا گیا تھا اور ایک قوم کو بنایا۔ آخر کار ابراہم، اسحاق اور یعقوب اور یہودا کے وسیلے سے ایک نجات دہندہ یعنی مسیحا آئے گا۔ مسیح کیوں آیا؟ کیا صرف یہودیوں کے لیے؟ نہیں، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے آیا، تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پائے۔ اور پولس مزید افسیوں میں وضاحت کرتا ہے،
کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ اور یہاں وہ استعارے کا استعمال کرتا ہے، خدا کا گھرانہ ہم سب کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی ہو یا یونانی یا غیر یہودی، مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد، ہم سب مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اور وہ دوبارہ استعارے کا استعمال کرتا ہے۔ پطرس بھی اسی استعارے کا استعمال کرتا ہے، لیکن اس نے پتھروں کا حوالہ دیا۔ ہم اس عمارت میں زندہ پتھر ہیں، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، ایک مقدس خاندان، ایک مقدس ہیکل، ایک مقدس عمارت کی طرح ہے۔ میرے خیال میں زمینی ہیکل دوبارہ تعمیر نہیں ہوگی، بلکہ ہم خدا کا زندہ مقدس ہیں اور خدا کا روح ہم میں بسا ہے، اور تم بھی اسی میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ لیکن یہ غور و فکر کے سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ بالکل سادہ سا سوال ہے۔ اگر سچے ایماندار ایک بدن کا حصہ ہیں تو آج یہ ہمارے رویوں اور کاموں پر کیوں اثر انداز ہوتا ہے؟ جو بھی آج اسرائیل میں مسیانک یہودیوں، عربی مسیحیوں اور دیگر غیر اقوام کے ایمانداروں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں اس سوال کو اسرائیل میں رہنے والے یہودیوں کا حوالہ پیش کر کے کم کر سکتا ہوں، اور ان میں زیادہ تر مسیحا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ حقیقت میں آج یروشلم میں اور اسرائیل میں شاید آج زیادہ لوگ لا دینیت ہے، مگر وہاں مسیانک یہودی بھی ہیں، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے، اور یہ ایک بڑھتی ہوئی تحریک ہے۔ لیکن اگر آپ یروشلم جائیں تو آپ کو وہاں بھی ملیں گے، اور اسرائیل میں بھی بہت سے فلسطینی جو ایماندار ہیں۔ حقیقت میں شاید زیادہ فلسطینی ایماندار حقیقی ایماندار ہوں گے مسیحی یہودیوں سے، وہ جو مسیح میں ایمان رکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مسیح میں ایک جسم ہے۔ اور یہاں ایک نکتہ ہے جسے میں بس بتانا چاہتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے ہم مسیح میں ایک بدن ہیں، اور یہی وہ بات ہے کہ جو پولس ہمیں سیکھنے کو کہہ رہا ہے، جس میں چاہے یہودی ہوں یا غیر یہودی یا کسی بھی شناخت کے حوالے سے، ہم مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، لیکن آج کے اسرائیل میں جو ہو رہا ہے، میرے خیال میں ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں ہیں جن کا خدا نے پرانے عہد نامے میں وعدہ کیا، اور جو پولس نے پہلے ہی اسرائیل کے بارے میں اشارہ کیا ہے، اور وہ اندھا پن بہت جلد دور ہو جائے گا، اور جب وہ اسے سچا مسیحا تسلیم کریں گے۔ اور جو چیز بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ 1948 میں صدیوں بعد پہلی دفعہ انہوں نے اپنے وجود کو ظاہر کیا، اور جب انہیں الگ کیا گیا اسیری کے لحاظ سے، پہلی بار 1948 میں وہ ایک قوم بن گئے۔ آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک بار پھر انہوں نے عبرانی زبان بولنا شروع کی، جو کہ ناپائید ہو چکی تھی، لیکن اب پھر سے وجود میں آئی۔ میرے خیال میں ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ تمام وعدے اور جو یسوع مسیح نے کہا، ایسا لگتا ہے وہ بڑی حد تک اس علامت پر توجہ دینے کے قابل ہے کہ یسوع جلد ہی واپس آنے والا ہے۔ ہم اس سوال کا مخصوص جواب نہیں جانتے، مگر یہ بھی ہے کہ ہم ایونجیلیکل مسیحی اس نبوت کے بارے میں بہت زیادہ پرجوش ہو سکتے ہیں۔ ہم خدا کے وعدوں پر جو اسرائیل کے ساتھ کیے گئے بہت ہی زیادہ پرجوش ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر شخص جو یسوع مسیح میں اپنا ایمان رکھتا ہے وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ اور آج کل اسرائیل میں بہت سے لوگ ہیں جو یہودی نہیں ہیں، وہ فلسطینی ہیں، اور وہ عیساؤ اور اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور وہ مسیح یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اور ہم مسیح یسوع میں ایک بدن ہیں۔
میرے پاس سب سے دلچسپ تجربے میں سے ایک یہ تھا کہ میں یروشلم کے پرانے شہر میں فلسطینی گرجا گھر میں واعظ کرنے کا موقع ملا، اور جب میں اس جماعت کو دیکھ رہا تھا تو اس میں کوئی یہودی نہیں تھا، وہ سب فلسطینی عربی مسیحی عقیدت رکھنے والے تھے۔ وہ یسوع مسیح کو میری طرح ہی دل سے پسند کرتے تھے، یا وہ کوئی بھی ہو جو اسرائیل میں ایماندار ہو، مسیحی یہودیوں کو شامل کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عزت اور بڑا اعزاز تھا۔ جب ہم یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سب ایمانداروں کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ ہم یسوع مسیح میں ایک بدن ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ ہمیں اس بات کی ہرگز فکر نہیں کرنی کہ خدا کا اسرائیل کے لیے بطور قوم کیا مستقبل کا منصوبہ ہے۔ ہماری آج پہلی توجہ خدا کے یہودیوں اور غیر اقوام کے موجودہ منصوبے پر ہونی چاہیے۔